السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جد وجد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا بابرکت اور مبارک موقع عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، ایک ایک سانس جو ہماری نکل چکی ہے یا پھر ایک سانس جو ہمیں ابھی زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے، پوری دنیا کی دولت بیچ کر بھی کوئی انسان ایک سانس خرید نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں. پوری دنیا کی دولت بیچ کر انسان ایک گلاس پانی تیار نہیں کر سکتا. پوری دنیا کی دولت بیچ کر آدمی عقل بھی خرید نہیں سکتا. پوری دنیا کی دولت بیچ کر انسان کی عقل تو دور کی بات ہے، مکھی کا ایک پر انسان نہیں بنا سکتا. آپ بولیں گے ہوائی جہاز تو ہوا میں اڑ رہے ہیں نا، ہیلی کاپٹر تو ہوا میں اڑ رہے ہیں، راکٹ چاند پہ چلے جا رہے ہیں. وہ مصنوعی چیزیں، قدرتی چیز انسان نہیں بنا سکتا. قدرتی چیزیں بنانا اللہ کے بس میں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے. اگر انسان راکٹ ڈال سکتا ہے، راکٹ کو چاند پر پہنچا سکتا ہے، تو مرے ہوئے کو بھی زندہ کر لے، مرے ہوئے کو بھی زندہ کر لے. اگر کسی کی عمر گھٹ گئی ہے تو اس کو صحت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کی عمر کو بھی لوٹا دے واپس. اگر ایسا ہو سکتا، لیکن ناممکن ہے. اگر ایسا ہو سکتا تو فرعون آج بھی زندہ ہوتا، مودی کی ضرورت ہی نہیں. نمرود آج بھی زندہ ہوتا، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، الیکشنوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی.
لیکن اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کو بنا کر سجا کر ڈھنگ سے انسان کے لیے سہولتیں فراہم کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کوئی 1000 سال رہنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، کوئی 100 سال گارنٹی کے ساتھ نہیں بھیجا، 50 سال بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں بھیجا، 30 سال بھی گارنٹی کے ساتھ نہیں بھیجا۔ پیدا ہونے تک بھی یقینی نہیں کہ بچہ زندہ صحیح سلامت رہے گا، پیدا ہونے کے بعد بچہ ماں کے گود سے باہر جب نکلتا ہے گھر آنے تک بھی یقینی نہیں کہ بچہ زندہ صحیح سلامت رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے لوگوں پر احسان کیا، لوگوں پر اپنے فضل کا معاملہ کیا، اپنے اکرام کا معاملہ کیا، اپنے تقریب کا معاملہ کیا، اپنے رحیم کا معاملہ کیا، اپنے قریبی صفت کا اللہ نے معاملہ کیا، تب کہیں جا کر اس کے فضل و کرم، اس کے احسانات سے ہم اور آپ یہاں پر اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ اس کے فضل، اس کے ذرہ نوازشوں کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو آگاہ کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے، امت مسلمہ کو واقف کرنے کے لیے قرآن پاک کو اور قرآن پاک کے اندر سورتیں، پارے، منزل، آیتیں الگ الگ شکل میں، الگ الگ ٹاپک پر، الگ الگ عنوانات میں، الگ الگ موضوع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر کے، قرآن میں واضح کر کے امت کے لیے نجات کا ذریعہ بتا کر، امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر، امت کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بتا کر، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ نے ہمیں قرآن مجید کو عطا کیا۔ قرآن مجید ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے، جو کہ آج کا جو عنوان ہے نوجوانوں کو اہم نصیحتیں۔ اللہ رب العزت نے اس جوانی کے متعلق، اس زمانے کے متعلق، اس انسان کے خسارے کے متعلق، جو انسان نفع اٹھاتا ہے یا انسان خسارہ نقصان برداشت کر سکتا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ نے قرآن کریم میں ایک ایسی صورت نازل کی ہے، اگر کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی، کوئی اور پارہ نازل نہ ہوتا، کوئی اور آیت نازل نہ ہوتی، بس ایک صورت نازل ہوتی تو امت کی کامیابی کے لیے، امت کی فتح کے لیے، امت کی بہتری کے لیے، امت کی سلامتی کے لیے، امت کی عافیت کے لیے، امت کے لیے فتح کے لیے، امت کے سکون کے لیے وہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ کہا وہ کون سی صورت؟ قرآن کریم کے اندر 35 میں اللہ نے بیان فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے اندر زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ وہ بھی ہے جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، زمانہ اس کو بھی کہتے ہیں جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، زمانہ اس کو بھی کہتے ہیں جس دن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، زمانہ وہ دن بھی ہے جس دن قرآن کو نازل کیا گیا، زمانہ وہ دن بھی ہے جس دن اللہ نے قرآن کو مکمل قرار دیا، زمانہ وہ بھی ہے جس دن ہم اور آپ پیدا ہوئے، زمانہ یہ بھی ہے کہ آج کا دن وہ بھی زمانے میں داخل، کل آنے والے مراحل، کل آنے والے ایام، کل آنے والے دن و رات یہ بھی زمانے میں داخل ہے، یہاں تک کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زلزلہ برپا نہ ہو جائے، دنیا تہس نہس نہ ہو جائے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں بوچھال نہ آ جائے، زمین حرکت نہ کر لے، وہ بھی زمان القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہ کھڑکھڑانے والی ہوائیں، یہ اچھال کود پھینکنے
والی ہوائیں، یہ پہاڑوں کو اٹھا کر پلٹ کر پھینکنے والی ہوائیں، زمین کو اوپر سے نیچے، آسمان اور زمین کو دونوں کو ملیامت کرنے والی، یہ وہ دن بھی نہ آئے، وہ دن بھی زمانہ، آج کا دن یہ بھی زمانے میں داخل ہے، کل کا دن وہ بھی زمانے میں داخل ہے، اور آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بھی زمانے میں داخل ہے۔ اللہ کہتے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی لفظ اتنا کا لفظ آتا ہے وہ بے شک کے لیے آتا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے اندر کوئی تردد نہیں، جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ فل نہیں، جس کے اندر ذرہ برابر لفظش نہیں، آمدش نہیں، کمی نہیں۔ انسان کو بیقین اس بات کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، کہنے والی ذات رب العالمین ہے، بتانے والی ذات رحمت للعالمین ہے، ماننے والی ذات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا ان الانسان لفی خسر، یہ قسم بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑے نقصان دہ میں ہے، انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑے تباہی میں ہے، انسان بڑے بربادی میں ہے، انسان بڑے اپنے لاس میں ہے، مگر اللہ کہتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لے آئے۔ اس کا ایمان لانا اپنے عقیدے کے ساتھ، اس کا ایمان لانا اپنے رسولوں کے عقیدے کے ساتھ، اس کا ایمان لانا فرشتوں کے صفت ہونے پر، اس کا ایمان لانا کتابوں کے ساتھ، اس کا ایمان لانا آسمانے فرشتوں کے ساتھ، اس کا ایمان لانا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ایمان لانا اللہ پر، اس کا ایمان لانا فرشتوں پر، اس کا ایمان لانا کتابوں پر، اس کا ایمان لانا رسولوں پر، اس کا ایمان لانا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اس کا ایمان لانا اچھے اور برے تقدیر پر، اس کا ایمان لانا کہ ہر چیز پر طاقت و قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر طاقت قدرت اس کی موجود ہے، وہ ہر چیز پر کنٹرول کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، کوئی ذرہ برابر رائی دانہ بھی اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں۔ اس بات پر ایمان لانا والبعث بعد الموت، دوبارہ اٹھائے جانے پر اور تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر، جنت اور جہنم کے ہونے کے یقین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مگر جو ایمان لے آئے ان صفات پر، ان خوبیوں پر، ان کمالات پر، ان ناموں پر، ان عقائد پر ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے اس نے اپنے بچپن کو ضائع نہیں کیا، جس نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، جس نے اپنی طاقت کو ضائع نہیں کیا، جس نے اپنے مال کو ضائع نہیں کیا، جس نے اپنی عقل مندی اور ہنر مندی کو ضائع نہیں کیا، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے آئے، اس بات پر ایمان لائے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، ایسا عقیدہ بنایا جیسے صحابہ بنائے تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایسے ایمان لائے جیسے رسول کو کہا گیا، جیسے رسول ایمان لے آئے اللہ پر، اس کی طاقت پر، اس کی قدرت پر، اس کی وحدانیت پر، اس کے جلال پر، اس کی عظمت پر، اس کی رفعت پر، اس کے مقام اور مرتبے پر۔ جو آدمی اس کلمہ پر ایمان لے آیا، جو آدمی اس کے تقاضے
دروازوں پر چلنے لگا، اس کا ایمان مجبور کرتا ہے اپنے بڑوں کے ادب و احترام کرنے پر، اس کا ایمان مجبور کرتا ہے اپنے چھوٹوں کو شفقت کرنے پر، اس کا ایمان مجبور کرتا ہے اپنے ہم عمر لوگوں کے خیال کرنے پر. تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے امانت کا خیال کرتے ہیں. امانت وہی نہیں کہ میں آپ کو کوئی چیز دے دوں تو آپ اس کو لاکر میں رکھ کے محفوظ کر رہے ہیں. امانت یہی نہیں کہ میں آپ کو رقم تو آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. امانت یہی نہیں کہ میں آپ کو سونا چاندی اور ہیرے دے دوں آپ اس کو چھپا کر رکھ دیے ہیں. امانت یہ ہے کہ اللہ نے جوانی دی تو اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا. اللہ نے مال دیا تو مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا. اللہ نے طاقت دی تو اپنی طاقت کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا. آدمی اپنی طاقت اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے قربان کرتا ہے. آدمی اپنی طاقت اپنے بیوی بچوں کے لیے قربان کر دیتا ہے. آدمی اپنی طاقت مسجد کی خدمت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے اگر خدمت کرتا ہے تو اس کا طاقت بنانا، اس کی جوانی بنانا، اس کا طاقتور ہونا، گویا کہ وہ اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو امانت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. بیلنس قائم رکھ کر وہ استعمال کر رہا ہے. جس کی امانت پر اور جس کی حفاظت پر، جس جوانی کی حفاظت پر، جس مال کی حفاظت پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ دیا، اللہ نے انعام کا وعدہ دیا، اللہ نے پروان کا وعدہ دے دیا، اللہ نے جنت میں داخلے کا وعدہ دے دیا. اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو امانتیں دی ہیں. آپ کے پاس بھی کچھ امانتیں ہیں، میرے پاس بھی کچھ امانتیں ہیں. قوم کے پاس کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی ذریعے سے ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. وہ امانت اگرچہ آپ کے ماتحت جو چھوٹے لوگ ہیں وہ کیوں نہ ہو، یا وہ امانت آپ کے پاس بڑے عمر رسیدہ لوگ ہیں جو خدمت کے محتاج ہیں، جو خدمت کے محتاج ہو چکے ہیں، وہ بھی امانت میں داخل ہیں. جو کمزور ہیں وہ بھی امانت میں داخل ہیں. جو ضعیف ہیں وہ بھی امانت میں داخل ہیں. پیسہ جمع ہے یہ بھی امانت میں داخل ہے. جوانی کی عمر چل رہی ہے یہ بھی امانت میں داخل ہے. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا، اللہ رب العزت پچھلے جمعہ سے اس جمعہ کے درمیان جو گناہیں صغیرہ ہوئی اللہ ان گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان خطاؤں کو، ان تفریحوں کو معاف کرتا ہے. کوئی بندہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ مشہور ہے. جب بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا یا بادشاہ نے بتوں کی طرف لوگوں کا رجحان کیا، ایک نوجوانوں کی ٹیم تھی، ایک نوجوانوں کی جماعت تھی، ایک نوجوانوں کی تنظیم تھی جو ایک دوسرے کے عقائد سے واقف تو نہیں تھے لیکن ہر ایک اللہ کو ماننے والا، ہر ایک اللہ پر یقین کرنے والا تھا. ان میں 3-4 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے واقعات کو تو بیان کیا، ان کی عدد کو بیان نہیں کیا، ان کی تعداد کو بیان نہیں کیا، ان کی خوبیوں کو بیان کیا، ان کے اوصاف کو بیان کیا، ان کے صفات کو بیان کیا، ان کے عقائد کو بیان کیا، ان کے ایمان کو بیان کیا، ان کی جوان بھری زندگی میں خدا کی اطاعت میں رہنے کے جذبے کو بیان کیا. ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے، ظالم ظلم کا دور چل رہا تھا، اس دور میں اپنے ایمان کی جو حفاظت کی اس کو اللہ نے بیان کیا. جس لوگوں نے اپنے طور پر آ کر ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھ گئے، شرک سے بیدار، کفر سے بیدار، شرک سے بیدار، کفر سے بیدار، بادشاہ کے عملیات سے بیدار ہو کر ہر کوئی اپنا
اپنا ارادہ ظاہر کر رہا تھا، 3-4 لوگ جمع ہو گئے. جب 3-4 لوگ جمع ہو گئے، ایک نے اپنا ارادہ ظاہر کر لیا، دوسرے نے سنا تو دوسرے نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کیا، تیسرے نے سنا تو تیسرے نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کیا، چوتھے نے سنا تو چوتھے نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کر دیا. چاروں کے ارادے ایک ہی تھے، چاروں الگ خاندان کے، الگ قبیلے کے تھے، لیکن ان کے ارادے ایک ہے اور ہونا بھی چاہیے. اگر آپ کسی بھی قبیلے کے ہو لیکن سب مسلمانوں کا کلمہ تو ایک ہی ہے، سب مسلمانوں کے نام لیوا رب کا نام تو ایک ہی ہے، سب مسلمانوں کا خانہ کعبہ بھی تو ایک ہی ہے، سب مسلمانوں کے احرام کا لباس بھی تو ایک ہے، سب کا قبلہ بھی تو ایک ہے، سب کی نظریں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہے، کسی اور کا گمان اور خیال کسی کی طرف نہیں جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کا قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں ذکر کر کے امت کو بتا دیا، دیکھو کہ جوانی اس طرح گزارو. ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا بتانے کے لیے، ان کے درمیان کوئی ولی آیا نہیں، ان کے درمیان کوئی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا، ان کے درمیان کسی پیغمبر کو ہم نے نہیں بھیجا، ان کے درمیان کسی فرشتوں کو ہم نے نہیں بھیجا. یہ اپنے عقیدے کے اتنے پختہ کہ جو ماحول کفر اور شرک اور بربریت میں ڈوبا ہوا تھا، اس ماحول سے اپنے آپ کو بچا کر، اس ماحول سے اپنے آپ کو نکال کر، کفر کی ناپاک گندگی ماحول سے نکال کر انہوں نے نورانیت کی طرف ہجرت کی. ہجرت کرنا سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کی طرف رغبت پیدا کرنا، نیکی کی طرف اس کا خیال آنا، نیک کام کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہونا. یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہے کہ انسان گنہگاری کی زندگی چھوڑ کر خدا کی راہ روی زندگی اختیار کرتا ہو، شریعت مطہرہ کی زندگی اختیار کرتا ہو. آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی ہجرت یہی ہے، گناہ کو چھوڑ دے، نیکی کو اپنائے. ان الحسنات یذہبن السیئات. جب انسان نیکی کا مادہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، نیک مزاج، نیک صفت، نیک خوبی اندر پیدا کرتا ہے، اس نیکی کے ارادے کی وجہ سے، اس نیک کام کرنے کی وجہ سے، صرف اس کا ارادہ ہوا. ان الحسنات، اچھے کام کا اس نے ارادہ کیا، اس کے ارادے میں یذہبن السیئات، اس کے گناہوں کو ختم کر دیا، اس کے لفظوں کو ختم کر دیا، اس کی بری سوچ کو ختم کر دیا، اس کے ناپاک ارادے کو ختم کر دیا، غلط راہ رویے کو اس نے ختم کر دیا. انسان ارادہ کرتا ہے تو نیکی کی طرف دوڑتا ہے، نیک ارادہ کرتا ہے تو نیکی کی طرف دوڑتا ہے، رحمت کی طرف دوڑتا ہے، عافیت کی طرف آ جاتا ہے، سلامتی کی طرف آ جاتا ہے، برکت کی طرف آ جاتا ہے، خدا کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے. لیکن انسان جب برائی کی طرف دوڑتا ہے تو پھر وہ برے ماحول کے اندر اپنے آپ کو ناپاک کر دیتا ہے، برائی کے اندر اپنے آپ کو برا گندا کر دیتا ہے، برائی کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دیتا ہے. پھر اللہ ہر ذرے ذرے کا اس سے سوال فرمائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے برائی کا اللہ اس سے سوال کریں گے، ذرے ذرے کام کا بھی اللہ اس سے سوال کریں گے. اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ اصحاب کہف کے اور نوجوانوں کے واقعات کو پڑھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صرف اصحاب کہف کا ہی ذکر نہیں کیا بلکہ مختلف نوجوانوں کا، مختلف طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر کے اپنے حبیب، اپنے لاڈلے محبوب العالمین رب الجلال والاکرام نے محمود مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ بتا دیا، امت کو یہ پیغام
دیا، امت کو یہ پیغام سکھا دیا کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر جن واقعات کو ہم نے بیان کیا، سورہ یاسین نے باغات والوں کے واقعے کو بیان کیا، سورہ مطففین نے جہنمیوں کا ذکر کیا، یا اصحاب کہف، سورہ کہف نے اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عزت معاب زندگی کو بیان کیا، یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے ناپاک ارادوں سے کیسے بچایا انہوں نے اپنے آپ کو۔ ان چیزوں کے واقعات کو قرآن میں اللہ بیان کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں اور نوجوانوں کو اللہ رب العزت یہ پیغام دیتے ہیں کہ نوجوانوں اپنی زندگی میں یہ خیال مت لانا کہ نماز پڑھنا تو بڑھاپے کی عمر میں ہوگا، مسجد کی خدمت کرنا تو بڑھاپے کی عمر میں ہوگا، صدقہ و خیرات کا معمول بڑھاپے کی عمر میں ہوگا، یہ خیال مت لانا۔ قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ۔ افلا يتدبرون القرآن، تم قرآن کو تدبر سے دیکھو، غور کی نظروں سے دیکھو، فکر کی نظروں سے دیکھو، تڑپ کی نظروں سے دیکھو۔ قرآن تم سے کیا کہتا ہے؟ غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو اپنی زندگی پر، اپنی جوانی پر، اپنی عمر پر، اپنے طاقت پر، اپنے قوت کے معاملے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ غور کرو اس معاملے پر، غور کرو ان چیزوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی۔ تو دنیا کے اندر ہماری سہولیات کے لیے، ہمارے آرامیوں کے لیے نت نئے چیزوں کو پیدا کر دیا، نت نئے چیزوں کو اللہ نے مجھے اور آپ کے لیے آئے دن صحت دی، آئے دن زندگی دی، آئے دن سانسیں اللہ دے رہے ہیں، آئے دن اولاد میں اضافہ، آئے دن مال میں اضافہ، آئے دن صحت میں اضافہ، آئے دن خاندان میں اضافہ، آئے دن خوشیوں میں اضافہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی، ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے تم غور کرو قرآن کریم کے اندر۔ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کے اندر جب زلیخا نے بلایا، قالت حیت لک، یوسف علیہ السلام کو بلایا، زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے علاوہ تیسرا کوئی موجود نہیں تھا، ساتوں دروازے بند تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، میں اس کام سے پناہ مانگتا ہوں، اس کام سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کو پکارا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی وحدانیت کو یاد کیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو صحیح سلامت وہاں سے حفاظت سے لوٹایا، جس کو قرآن کریم کے پارے 13 کے پہلی آیت نے بیان کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اللہ نے میری حفاظت فرمائی، میرے نفس کی حفاظت فرمائی، میرے جان کی حفاظت فرمائی، میری جوانی کی حفاظت فرمائی۔ ذرا برابر کہیں گناہ کا شبہ بھی نظر آتا، گناہ کا سایہ بھی نظر آتا تو فوراً انبیاء اور پچھلے زمانے کے جو صلحاء نوجوان گزرے ہیں، فوراً وہ اپنے آپ کو حفاظت کی جگہ میں لے آتے، فوراً کلمہ استغفار پڑھتے اور فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیتے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے، فوراً نبی علیہ السلام کی سنت کو یاد کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کی ایک جماعت جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، قرآن پاک کی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، آقا علیہ السلام کی عمر 40 سال کی عمر ہے، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی 48 سال، 40 پر 8 سال آپ کی عمر ہے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیے ہیں، 27 سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 10 سال کی تھی، حضرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جوان تھے. ان جوانوں کی جماعت نے جب اسلام کو اپنایا، اسلام کو مانا، کلمے کو تسلیم کیا، نبی کی نبوت کو سر خم کر کے جب مان لیا، انہوں نے ساری زندگی، اپنی ساری جوانی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وقف کر دی. اپنی ساری مال اور جائیداد کو اللہ اور اس کے رسول میں راہ میں برباد کر دیا. یہ نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں دیا. ایسا نہیں، سب کے لیے وقت دیا، سب کے لیے خدمت کی، لیکن اپنی جوانی کی زیادہ تر طاقت اور قوت کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، بڑوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، چھوٹوں پر شفقت کے لیے وقف کر دیا، نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف کر دیا، نبی کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے وقف کر دیا. اصحاب کہف جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے، ان لوگوں کو بھی جوانی کی عمر میں اپنے ایمان کی فکر تھی. آدمی جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اس کو اس سے راضی ہوتا ہے. آدمی جب اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو منوا لیتا ہے، اللہ اس کی جو ضرورت ہے اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے صحابہ کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد جن جوانوں نے اسلام کے خاطر مر مٹنا گوارا کیا، اسلام کے خاطر کٹنا گوارا کیا، اسلام کے خاطر قربان ہونا گوارا کیا، اسلام کے خاطر لٹنا گوارا کیا، جو ابھی حال ہی کے اندر گستاخ رسول کے سلسلے میں آواز اٹھانے والے ایک مسلمان بھائی کے گھر کو بلڈوزر سے اس لیے تہس نہس کر دیا کہ اس نے حکومت کے خلاف، اس پجاری کے خلاف آواز اٹھایا تھا. اس نے ایک ہی صدا دی، ناموس رسالت کے لیے، تحفظ رسالت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تحفظ کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے میری ایک جائیداد نہیں، ایسی 100 جائیدادیں قربان، لیکن میں اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا پسند نہیں کروں گا کہ کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہو. نبی کی شان کے سامنے، نبی کی عظمت کے سامنے یہ جائیدادیں کچھ نہیں، یہ مال و دولت کچھ نہیں، یہ در کچھ نہیں، یہ متاع کچھ نہیں، دنیا کی رنگین کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، کتاب فطرت کے سرورت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہ ہم گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب ہے. اللہ رب العزت نے آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اسی لیے تو دنیا کو اللہ نے رونق بخشی، اسی لیے تو اللہ نے اسلام کو زینت بخشی. آپ کی طاعت کے ذریعے، آپ کی اطاعت کے ذریعے، آپ کی فرمانبرداری کے ذریعے، آپ کی عمل، آپ کے نقل، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی پسند کے ذریعے ہی اللہ نے دنیا کو آباد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند، اگر کوئی امت کا نوجوان اس چیز کو پسند کرے گا، اس کی پسند نبی کے پسند سے ملتی ہوگی، تو پھر نبی جنت میں ہوں گے تو وہ بھی جنت میں ہو جائے گا. اس کی پسند نبی کے پسند سے ملتی جلتی ہوگی تو گویا وہ سنت کو پسند کر رہا ہے، اپنی من مانی چیز کو نہیں پسند کرتا ہے. نوجوانوں کو اس بات پر غور و فکر کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ماں کے بطن مبارک سے، باپ کے شفقت سے پیدا فرما کر بے سہارا تھا، محتاج تھا، ضرورت مند تھا، ہر چیز کے لیے کھانے اور پینے اور آرام کرنے اور چلنے پھرنے کا قابل بھی نہیں تھا. ماں باپ نے سہارا دے کر اس کو بڑا کیا، پالا پوسا اور پرورش کی ہے. ان چیزوں کے معاملے میں غور و فکر کرنے کی بات ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو میں نے بتا دیا، ایک سانس کے بدلے اگر کوئی ایک سانس لینا چاہتا ہے، اس سانس کو خریدنے کے لیے پوری دنیا کی دولت کو جھکا دے،
جھونک دیں سانس خریدنے کے لیے، تب بھی وہ اپنی سانس کو خرید نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے ایکسیجن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ان ہواؤں کے ذریعے سے، اس ریڈروں کے ذریعے سے آپ کے جسم میں ہوا پہنچا کر، باڈی کو حرکت دے کر ڈاکٹروں کو پیسے اتنا تو معلوم ہے، لیکن کسی کو زندہ کرنے کی طاقت پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے بھی زندہ نہیں کر سکتے۔ پورے دنیا کے ڈاکٹرز مل کر بھی زندہ نہیں کر سکتے۔ اب علامہ ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی نوجوان آتا ہے، دیکھتا ہے درخت کو اور درخت مضبوط ہے، کاٹنا چاہتا ہے، وہ یہ سوچ کر اگر واپس لوٹتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت مضبوط ہے، 1 سال بعد آ کے کاٹوں گا، 1 سال بعد آ کے کاٹوں گا، جو 1 سال کے بعد پھر دوبارہ آیا، درخت کو اور مضبوط پایا، لیکن 1 سال بعد والی طاقت اور 1 سال پہلے والی طاقت سے اندازہ لگایا کہ پہلے کے مقابلے میں اب تو 1 سال میں کمزور ہو گیا، 1 سال کی عمر تو اس کی گڑ گئی، 1 سال کی عمر تو اس کی چلے گئی ہے۔ اگر یہ طاقت اسی وقت استعمال کرتا تو زیادہ طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ علامہ ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان اپنی زندگی میں دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، دن بدن انسان قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، دن بدن انسان اپنی طاقت، اپنی جوانی کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ علامہ ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی اہم نصیحت امت کو عطا فرمائی۔ ہمارے اکابر علماء سلف صالحین خیر القرون کے دور سے لے کر آج تک ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے امام، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی کامل ہیں، 13 سال کی عمر میں درس قرآن دے رہے ہیں، 13 سال کی عمر میں حدیث کا سبق دے رہے ہیں، 13 سال کی عمر میں خدا کا بندوں سے تعارف کرا رہے ہیں، 13 سال کی عمر میں منبر رسول تھامے ہوئے ہیں۔ تو یہ 2 چڑیا جو پرندے آگے بیٹھے ہوئے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا امامہ نکال کر اس پرندوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایک سفید ریشے والے بزرگ، سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، انہوں نے اس عمل کو ناگوار کا اظہار کیا کہ پرندوں کو اس طرح نہیں پکڑنا چاہیے، اس طرح امامہ پرندوں کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے امامے کو نکال کے اپنے سر پہ پہن کر فرماتے ہیں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بچہ ہی ہوتا ہے اگرچہ وہ نبی کا بچپنا بھی کیوں نہ ہو۔ وہ حدیث فوراً لوگوں کے سامنے بیان کی، بتانا یہ ہے نوجوانوں کو سبق دینا ہے۔ 13 سال کی عمر میں درس قرآن دے رہے ہیں، 13 سال کی عمر میں درس حدیث دے رہے ہیں، 13 سال کی عمر میں لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، 13 سال کی عمر میں لوگوں کے معاملات کو آسانی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور لوگ ان کو امام مان رہے ہیں، لوگ ان کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں۔ وہ کیسے اسلاف تھے، وہ کیسے بزرگ تھے، اپنی کم سنی میں، کم عمری میں انہوں نے دنیا کے اندر وہ مقام حاصل کر لیا۔ وہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے، وہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے، وہ ہم اور آپ جیسے عام انسانی تھے، لیکن انہوں نے بزرگوں کی صحبت یافتہ پا کر، چونکہ کوئی نوجوان برکت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی نوجوان اس وقت تک برکت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی نوجوان سوچے میں اپنے بینک میں 20 لاکھ یا 40 لاکھ نکال کے باہر جاؤں گا اور ٹائم پہ جاب کر لوں گا، یہ میرے لیے بہت بڑی قربانی ہے، یہ میرے بہت بڑے ڈریمز مکمل ہو جائیں گے اور میں ڈالر کماؤں گا، فلاں چیزیں میں حاصل کر لوں گا، پھر میں اپنی من پسند بڑے شادی خانے میں شادی کر لوں گا اور بڑی بارات پہ لے آؤں گا اور اچھا لوگوں کے سامنے اپنے مال کو، اپنی جاہ کو، اپنے جلال کو لوگوں کے سامنے دکھاؤں گا، یہ سب ہو جائے گا لیکن اس کے پاس برکت نہیں رہے گی۔ یہ سب ہوگا لیکن برکت اس کے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ برکت بڑوں کی صحبت سے ملتی ہے، برکت بڑوں کی خدمت سے ملتی ہے، برکت بڑوں کی طاعت سے ملتی ہے۔ ہمارے نوجوان جن کو ہمارے ماں باپ نے جو بے سہارا تھے،
بس ان کو رونا ہی آتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ ماں باپ نے اس قابل بنایا، اس تربیت دی کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، 10 پاس ہو گئے، انٹر اور ڈگری کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، LLB کر رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں۔ اب یہ جب جوان ہوئی ہیں، جب یہ بڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنی جوانی کو چوراہوں کے لیے وقف کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنی جوانی کو رات کے 1-1، 2-2، 3-3، 4-4 بجے تک اپنے دوستوں کے لیے وقف کر دیا۔ جس خونی جگر سے سینچ کر جس ماں نے دودھ پلایا تھا، وہ رات کی تاریکی میں اس کی بزرگی، اس کا بڑھاپا اس کو یاد نہیں آیا۔ اس رات کی تاریکی میں وہ باپ جو اس کی خدمت کر کے اپنی جوانی کو قربان کر کے اپنی جوانی کی طاقت کو اس کے بنانے میں لگایا تھا، اس کی خدمت میں لگایا تھا، اس کو پڑھانے میں لگایا تھا، رات کی تاریکی میں دوستوں کے گپ شپ اس کو یاد آ گئے، لیکن باپ کا کھانسنا اس کو یاد نہیں آیا، باپ کا تڑپنا اس کو یاد نہیں آیا، باپ کا رونا اس کو یاد نہیں آیا، کمزور کندھے کو طاقت دینا اس کو یاد نہیں آیا۔ ادھر ماں بھی تڑپ رہی ہے، باپ بھی تڑپ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان سے پوچھے، نوجوان تو کہاں ہے؟ وہ کہتا میں دوستوں کے ساتھ ذرا چلے گیا تھا، رات میں ذرا بات دیر ہو گئی تھی، صبح فجر کی اذان بھی ہو گئی ہے۔ ہمارے نوجوان سگریٹ نوشی میں مصروف ہیں، ہمارے نوجوان عیاشی میں مصروف ہیں، ہمارے نوجوان نشہ آور چیزوں کے اندر ملوث ہیں، ہمارے نوجوان میوزک سننے میں مشغول ہیں۔ اکابر فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میوزک سنتا ہے، میوزک سنتے ہوئے اس کے اندر ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ کون سی وحشت ہے؟ جس وحشت کا نام بے حیائی ہے، جس وحشت کا نام بے پردگی ہے، جس وحشت کا نام قرآن نے کہا زنا ہے، زنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے سننے سے منع کیا تھا، جن چیزوں سے سننے سے منع کیا تھا۔ نوجوان اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ اگر بات کرنا ہے، کوئی ویڈیو دیکھنا ہے، حد ہو نہیں، نوجوان باتھ روم میں بیٹھ کر بھی وہی گانے لگا کے سن رہے ہیں، نوجوان ان باتھ روموں میں بیٹھ کر بھی واٹس ایپ پہ چاٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا لگاؤ ان کے اندر پیدا ہوا ہے۔ ارے ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اس کو سنبھال کے رکھا تھا، اس کو وہ قربانی یاد نہیں آئی۔ 2-2.5 سال تک خونے جگر سے اپنے سینے سے چمٹا کر اس نے پالا پوسا تھا، وہ اس کو یاد نہیں آیا۔ کل کے یہ نوجوان بچے جو دوست بن کے آئے تھے، ان کے لیے تو اپنا مال قربان کرنے تیار ہو، اپنے ماں کے زیور بیچنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اپنے بہنوں کے مال کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے باپ کو دھکانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ باپ بھی خواہش کر رہا ہے کہ بیٹا باہر مت جا، کہتا کہ نہیں میرے دوست جا رہے تو میں بھی جاؤں گا۔ ارے باپ نے منع کیا تو کس وجہ سے منع کیا؟ اپنی کمزوری سے منع کیا، یا اپنی ضعیفی سے منع کیا، یا اپنی مجبوری سے منع کیا، یا اپنی محبت سے منع کیا؟ ذرا تو خیال کر لیتا، ذرا تو سوچ لیتا، ذرا تو فکر کر لیتا اپنے اور ماں باپ کی، ذرا تو خیال کرتا رات کی تاریکیوں میں جب ہم سوتے تھے، دودھ پینے کی عمر تھی، 10 مرتبہ ماں باپ اٹھ کے دیکھتے تھے بچہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اگر نیند نہیں آئی تو اس کو تھپ تھپا کر سلانے کا اہتمام کیا، رو رہا ہے تو اس کو کھلا پلا کے سونے کا اہتمام کیا، کھلا پلایا تب بھی روتا ہے تو سردی ہے تو گرم کپڑے پہنا کر آرام دیا، اگر گرمی ہے تو سرد کپڑے پہنا کر آرام کرنے کا موقع دیا۔ اب جب ہم بڑے ہوئے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ فرماتے ہیں نوجوانوں اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کرنا کہ اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا، پرورش کی، اے اللہ ہم کو بھی ان کی خدمت کرنے والا بنا، ہم کو بھی ان کی اطاعت کرنے والا بنا۔ اگر اطاعت میں لگے ہوئے ہوتے، ماں باپ کے ساتھ ہوتے، بڑوں کی صحبت میں ہوتے تو سگریٹ نوشی کی عادت کبھی نہ پیدا ہوتی، نشے کی عادت کبھی پیدا نہ ہوتی، شراب کی عادت کبھی نہ پیدا ہوتی، بار دیر رات تک جاگنے کی نوبت کبھی نہ آتی۔ تم نے ماں باپ کی صحبت کو ہی بھلا دیا، ماں باپ کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس ماں کے بھوکا رہ کر تمہیں کھلانا یاد نہیں، اس ماں کا ڈنڈا کھا کر تمہیں تر و تازہ کھلانا یاد نہیں، اس باپ کا دن بھر دھوپ ہو کے سردی ہو کے بارش ہو کے گرمی ہو، صبح سے شام تک اپنی جوانی بھری زندگی کو تمہاری خدمت کے لیے نکاح سے پہلے اپنی پسند کا کھایا تھا، نکاح کے بعد بھی بیوی کا پسند کا کھلایا اور کھایا، جب یہ اولاد ہوئی تو
اپنی پسند کو بھلا دیا، اپنی خواہش کو بھلا دیا، نیا کپڑا پہننا بھی بھول گئے. نہیں، میں پہلے اپنے بچے کو پہناؤں، پہلے میں اپنے بچے کو پہناؤں. بڑی مشکل سے سال میں 2 کپڑے 2 جوڑے اپنے لیے لیا، لیکن بچے کو موسم کے بدلنے کی طرح کپڑے ان کے نئے نئے بدلتے رہے، موسم کے بدلنے کی طرح ان کی غذاؤں کا انداز بھی بدلتا رہا. وہ قربانیاں ہم نوجوانوں کو یاد نہ رہی. ارے اب تک پڑھایا 10 کلاس تک، روزانہ صبح ماں اس فکر میں ہوتی کہ بچے کے کپڑے تیار ہے کہ نہیں ہے، بچے کے کپڑے آئرن کرنا ہے، بچے کو ٹفن بھی بنانا ہے، بریک بھی دینا ہے، لنچ بھی دینا ہے، اور پسندیدہ اس کی چاکلیٹ کا بھی انتظام کرنا. باپ بھی فکر میں لگا ہوا ہے، باپ بھی فکر میں لگی ہوئی ہے. 10 سال تک یہی رونا رہا. آپ کے انٹر اور ڈگری پڑھنے تک یہی رونا رہا. آپ نے تعلیم کے دوران کتنی خیانتیں کی، کالج کے نام پر کہاں کل جھگڑے اڑا رہے تھے، کالج کے نام پر کہاں گپ شپ مار رہے تھے، کالج کے نام پر وہاں ناغا کر کے اپنے باپ کی کمائی ہوئی خون پسینے کی کمائی ہوئی رقم کے اندر آپ نے خیانت کی. اگر آپ نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر کالج کی ایک دن کی بھی اگر چھٹی لی، اسکول کی ایک چھٹی بھی اگر لی ہے، تو آپ نے خیانت کی ہے اپنے ماں باپ سے، آپ نے اپنے استادوں سے خیانت کی، اپنے زندگی سے خیانت کی، خدا سے خیانت کی. اللہ خیانت کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اپنی جوانی زندگی کے اندر آپ کو ہونا چاہیے تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے. آگے آپ کے اوپر ذمہ داری پڑنے والی ہے، بیوی کی ذمہ داری پڑنے والی ہے، بچوں کی ذمہ داری پڑنے والی ہے. آپ کی زندگی حسن معاشرت میں کیسے تبدیلی آئے گی؟ آپ اپنے بڑوں کی اطاعت میں اگر لگے رہیں، بڑوں کی خدمت میں اگر آپ لگے رہیں گے تو پھر حسن معاشرت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا. آج امت مسلمہ کو ان چیزوں پہ غور اور فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے. معاشرہ نوجوانوں سے بنتا ہے، معاشرہ نوجوانوں سے بگڑتا ہے. یہ نوجوان اپنی پڑھائی کے بعد سیدھا اگر اپنے گھر میں رہتے ہیں، معاشرہ خود کا خود بن جائے گا، معاشرہ خود کا خود سدھر جائے گا. اگر اپنی پڑھائی کے بعد یا اپنے پڑھائی کے درمیان میں اگر کالج کے باہر اور عیاش اڈوں کے اندر پارکوں میں ادھر ادھر نازیبا حرکتوں کے ساتھ گھومتے رہیں گے، اس سے معاشرہ بننے والا نہیں، اس سے معاشرہ سدھرنے والا نہیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی کہتے ہیں ایگل کو، چیل کو کہتے ہیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے. ایک ایک وقت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، سونے سے بھی زیادہ، ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آج جو ہماری طرف ہوگی، آج جو ہماری فکر ہوگی، اسی طرف اور فکر کے ساتھ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کے مستقبل کی زندگی کو سنواریں گے. مجھے اور آپ کو آنے والے مراحل میں سلامتی اور خیر کو بھی عطا فرمائیں گے، خیر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان اپنے گھر کی قربانیوں کو سمجھیں، نوجوان اپنے بڑے بھائیوں کی قربانی کو سمجھیں، نوجوان اپنے رشتہ داروں کے بڑے جو رشتے میں ہیں ان کی قربانیوں کو سمجھیں گے. معاشرے میں آپ کی بہت ضرورت ہے، معاشرے میں آپ کے بہت کام ہیں. خدمت کے حساب سے، آپ کی موجودگی کے حساب سے آپ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ آپ کی ایک جوانی کا سجدہ اللہ کے یہاں 1000 سال سجدہ کر، ہزاروں سجدوں سے بھی بہتر ہے. وہ ایک سجدہ جو تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بڑھاپے کی عمر میں 1000 سجدے کر لے، اس سے افضل ہے کہ جوانی کی عمر میں اگر ایک سجدہ کرتا ہے. جوانی کی عبادت بہت بڑا درجہ ہے، جوانی کی عبادت اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. خدا را اپنی جوانی کو یوں ضائع نہ کرے، خدا را اپنی کمائی کو یوں ضائع نہ کرے، خدا را اپنے وقت کو یوں ضائع نہ کرے، خدا را اپنے وقت کو یوں برباد نہ کرے. اللہ سے خوب دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی شہادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. رب ارحمهما كما ربياني
ربياني صغيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کرنے کی طاقت و قوت ہمارے اندر عطا فرما، اے اللہ پورے امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا، متحد بنا، متفق بنا، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے ذریعے معاشرے میں سدھار پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں کو سگریٹ نوشی سے، تمباکو سے، زردوں سے، اے اللہ نشہ آور چیزوں سے، شراب سے، گٹکوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنی جوانی کو یہ شراب اور سگریٹ کے ذریعے ضائع کر رہے ہیں، اے اللہ ان جوان بچوں کو اے اللہ پابندی کے ساتھ اپنے اسکول اور کالج کی تعلیم مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین اور دنیا کی تعلیم سے وابستہ فرما، ہر بڑے کے ادب احترام کرنے والا بنا، چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، اے اللہ ان نوجوان مسلمانوں کے ذریعے کالج کے ماحول کے اندر خیر اور بھلائی عافیت عطا فرما، ان نوجوانوں کے ذریعے اے اللہ ملک کے اندر، عالم کے اندر ایک بہترین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان نوجوانوں کے اے اللہ ذہن و گمان میں یہ بات ڈال دے کہ ان کی جوانی، ان کی طاقت ماں باپ کے صدقے ہیں، ماں باپ کے احسانات ہیں، ماں باپ کی قربانیاں ہیں، اے اللہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ہم کچھ نہ ہوتے، اے اللہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو ہم اس مقام کو نہ پہنچتے، اے اللہ یہ ذمہ داری سمجھ کر اپنے ماں باپ کی خوب اطاعت کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری برکت، اے اللہ ہماری برکت، ہمیں سلامتی، ہمیں سکون کی زندگی ماں باپ کی دعاؤں سے مل سکتی ہے، ماں باپ کی خدمت سے مل سکتی ہے، اے اللہ ماں باپ کو بھی یہ توفیق عطا فرما، اولاد کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیر سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو صاحب مکان نہیں ہے اے اللہ انہیں صاحب مکان عطا فرما، اے اللہ جن کے مکانات تعمیر ہو رہے ہیں جلد سے جلد اے اللہ تکمیل کو پہنچا دے، خیر خوبی کے ساتھ کام آسانی فرما، اے اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں نکاح کے انتظار میں ہیں ان لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح کو آسان فرما، جو طلاق شدہ ہوں، بیوہ ہوں، خلا شدہ ہوں، اثر نہ ان کا نکاح عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، زنا کو مشکل سے مشکل ترین بنا دے، اے اللہ جو تجارت کرنے والے ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، دکانوں میں برکت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، سارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین سکون راحت اطمینان عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو کاروبار کرنے والے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، خصوصاً جیلانی صاحب عبدالرشید صاحب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اے اللہ کی اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جن جن لوگوں نے اور بھی دعاؤں کے لیے کہا ہو نام بنام ہر ایک کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، اپنے مقصد میں جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا آگے قیامت تک جو جو ضرورت رہے گی مسجد کے احاطے میں مسجد کی خدمت کے لیے اے اللہ اس میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اے اللہ ان کی خدمات کو ان کے مال کو قبول فرما، آخرت میں نعم البدل عطا فرما دے، اے اللہ آخرت میں نعم البدل عطا فرما، دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً ادارہ مدینۃ العلوم کو ترقی عطا فرما، اس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، متحد بنا، متفق بنا دے، زمین فلسطین کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، مسلم ممالکوں کو یکجٹ ہو کر کوئی حتمی فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کمزوروں کی اے اللہ بے سہاروں کی مدد کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم بذات خود وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن مولا دعاؤں کے ذریعے سے تو اے اللہ ان کی مدد نصرت کر سکتے ہیں، ہم سے جو ہو سکتا وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دشمن کے ناپاک ارادے ہندوستان کی وقف بورڈ کی زمین پر ہے، اے اللہ ناپاک ارادوں کو اے اللہ تہس نہس فرما، اے اللہ ان کی بل کو پیش کرنے سے حفاظت فرما، اے اللہ جو وقف زمین ہو چکی ہے اے اللہ تیرے نام پر محمد رسول اللہ کے نام پر قیامت تک آنے والے ضرورت مند مسلم امہ کے نام پر وہ زمین وقف ہو چکی ہے، جن جن زمینوں پر ناجائز قبضے ہو چکے ان زمینوں کو واپس اے اللہ
وقت کے دائرے میں لا دے، وقت کی سرزمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وقت کی سرزمین کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے، ارمان ہے، مولا ان سب کے جائز ضرورتوں جائز ارمانوں کو تو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔